بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد سے متعلق ایک اہم مبحث یہ ہے کہ ہمارے فقہا یہ مانتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے یہ جیو پولیٹیکلی دو بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ دارالاسلام کہلاتا ہے یا دارالمسلمین کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصے جہاں مسلمان یا اسلام جو ہے وہ غالب ہے، اور دوسرا حصہ دارالکفر کہلاتا ہے جہاں پہ کفار رہتے ہیں۔ یہ ہمارے فقہا کی ڈیریویشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ غیر مسلم کفار رہتے ہیں، اور ان علاقوں میں مسلمان جو ہیں ہمیشہ ان سے برسر جنگ رہیں گے اپنی کلیکٹیو حیثیت میں، اور جب یہ جنگ کریں گے دارالکفر سے تو پھر وہ حصہ دارالحرب کہلائے گا۔ دارالحرب کا لفظی مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ جس سے آپ ایٹ وار ہیں، جس سے آپ جنگ کی حالت میں ہیں۔ یہ وہ تقسیم ہے جو ہمارے فقہا کرتے ہیں، اور وہ آج بھی اس تقسیم کو روا رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کفر کے خلاف جنگ کی جائے گی، مسلمان اپنی اجتماعی حیثیت میں کریں گے، اور یہ معاملہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اپنی اس تقسیم کی دلیل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے عمل سے لے کے آتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس عمل کو صحیح طرح سے صحیح تناظر میں سمجھ لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ایک ایسی ڈیریویشن ہے جس کا اگر صحیح محل سمجھ میں نہ آئے تو بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ صورتحال اصل میں یہ ہے کہ دارالکفر اور دارالاسلام کی یہ تقسیم اصل میں درست نہیں ہے، آج کل کے معاملات میں اپلائی نہیں کرتی۔ یہ جیو پولیٹیکل تقسیم جو ہے اگر اس کو مانا جائے تو یہ خاص دور کی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے سے آخری مرتبہ اس دنیا میں قیامت کو برپا کیا اور حق اور باطل کا فیصلہ کیا، اور ان کے ذریعے سے وہ لوگ جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلایا ان کو دنیا ہی میں سزا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد ان کے صحابہ نے اسی کی کنٹینویشن میں، اسی مشن کی کنٹینویشن میں اس سزا کو بعض ممالک پر، بعض لوگوں پر نافذ کیا جو اس دنیا میں تھے۔ روم، ایران اور بہت ساری اور سلطنتیں جو اس زمانے میں الٹائی گئیں، جن پہ حملہ کیا گیا، یہ اصل میں اسی پورے عمل کا ایک حصہ تھی۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں نبیوں کے زمانے، اپنے رسولوں کے زمانے میں یہ کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلاتے ہیں، یعنی حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دنیا میں سزا دیتے ہیں اور دنیا ہی میں ان کو برباد کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے جب روم و ایران پر حملے کیے تو اصل میں یہ اس سزا کا حصہ تھے، اور یہ سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے اس کو ہم سنت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پریکٹس ہے، یہ انسان کا معاملہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس بات کو جان لیں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم سمجھ لیں تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو حملہ کرنا ہے دارالکفر کا معاملہ اور دارالاسلام کا، یہ اصل میں سرے سے کوئی تقسیم ہی نہیں ہے جو کہ ابدی تقسیم ہو۔ اگر یہ کوئی تقسیم تھی تو یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے تک کی تھی، اس لیے کہ وہ اس ایک خاص قانون کے تابع تھی، جو وہ خاص قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور جو خاص طور سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے، اور اس قانون کا آخری اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ہوا، اور ان کے بعد ان کے صحابہ نے اس کو مکمل کیا۔ ان کے جانے کے بعد یہ تقسیم بالکل نہ موضوع ہے، نہ اس کو روا رکھنا چاہیے، اور نہ قرآن مجید کا سے کوئی ذکر ہے۔ چنانچہ ہمارے فقہا کو اپنی اس بات پر اس اثر نو غور کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ وہ معاملات جو بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے ساتھ خاص تھے اس کو عام نہ کیا جائے۔ آج اگر ہم غیر مسلم دنیا کے لیے کوئی نام اس کو دینا ہی چاہتے ہیں اور اسی قسم کا نام دینا چاہتے ہیں تو اس کو دار الدعوہ کا نام دینا چاہیے، یعنی یہ وہ جگہ ہیں یا وہ علاقے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو اپنی دعوت کو زوردار طریقے سے پیش کرنا چاہیے، اسلام کے پیغام کو پہنچانا چاہیے، تاکہ دین کی حجت ان لوگوں پہ تمام ہو، تاکہ دین ان تک صحیح طرح سے پہنچے، اور مسلمان اس زوم میں نہ ہوں کہ اگر ان کا ہم دین نہ پہنچا سکے تو ہم ان کو پھر فورسبلی کنورٹ کریں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ فورسبل کنورژن اول تو تھی ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی، صحابہ کے اپنے زمانے میں یہ جو معاملہ تھا، اس کو فورسبل کنورژن یا زبردستی اسلام قبول کرنے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے اور قانون تھا جو رسولوں کے زمانے میں روبہ عمل ہوتا ہے، اور آخری مرتبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روبہ عمل ہوا، جس کے تحت ان لوگوں کو جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلایا ان کو دنیا میں سزا دی گئی۔ اس کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو ہم جہاد قرار دے سکتے ہیں معروف معنوں میں۔ چنانچہ یہ بات بالکل قطعی ہے کہ اس قسم کی کوئی تقسیم اب روا نہیں رکھی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔